مشہور واقعہ ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جاگیردار کے بیٹے تھے، اکلوتے بیٹے تھے، ایران کے رہنے والے تھے، فارس کے۔ ان کا والد آگ کی پوجا کرتا تھا۔ اتفاق سے کسی ایک عیسائیوں کی عبادت گاہ کے پاس سے گزرے، ان کی عبادت کا طریقہ دیکھا تو بڑے متاثر ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ان کا جو عبادت کا طریقہ ہے نا ہمارے طریقے سے بہتر ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں تخلیقی ذہن کے، عام طور پر ہمارے ہاں بھیڑ چال چلتی ہے، جو والدین کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں آگے۔ لیکن باپ کو بھی پتا تھا کہ یہ بچہ، کہتے ہیں نا ہونہار مروا کے چکنے چکنے پات، کہ پہلے ہی صلاحیتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اب گھر آئے، تھوڑی ڈسکشن کی اپنے جو مذہب تھا اس کے بارے میں، اور عیسائیت۔ یہ وہ دور تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کے مبعوث ہونے کا انہیں کوئی پتہ نہیں۔ ظاہر ہے کرسچینٹی، عیسائیت ہی اس وقت جو ہے نا وہ صحیح راستہ تھا، اس میں بھی سب نصارہ نہیں، چند لوگ تھے۔ چنانچہ انہوں نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ رکھا، رابطہ رکھا، اپنے والد سے سوال کرنے لگے۔ والد کو خدشہ پیدا ہو گیا کہ یہ بچہ میرا کہیں گھر ہی نہ چھوڑ جائے، اتنا زیادہ ان کا یہ فین ہو گیا ہے۔ چنانچہ ان کے اوپر بین لگا دیا اپنے بیٹے پر والد نے کہ گھر سے باہر ہی نہ نکلے، ان کو ملے ہی نہ۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے رابطہ تھا، وہ جو عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی وہاں کے جو علماء تھے، اور انہوں نے کہا کہ جب آپ کا کوئی قافلہ آپ کے مرکز میں جانے کے لیے آئے گا نا تو مجھ کو بتانا، میں نے ان کے ساتھ چلے جانا ہے۔ چنانچہ یہ چھپ چھپا کے نکل پڑے۔ دیکھیں اکیلے ہی بیٹے تھے جاگیردار کے، بڑی دولت تھی، مال تھا، سب کچھ تھا، لیکن دین کی محبت دیکھیں۔ نکلے، وہاں پر گئے۔ اب ظاہر ہے عیسائیوں میں جو راہب ہوتے ہیں نا، راہب کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کا مال نہیں چاہیے، کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان میں بڑے راہب ایسے ہیں جنہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے، ظاہراً میں وہ سادہ ہیں لیکن اندرونی طور پہ دنیا کا مال اکٹھا کرتے ہیں۔ کئی راہبوں سے ان کا پالا پڑا، بچے تھے نا ابھی، جوان ہوتے گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ ایک غمودیہ کا ایک پادری تھا، اس نے کہا کہ دیکھو سلمان، وہ درست تھا، اس نے صحیح رہنمائی کی کہ آخری وقت آ گیا ہے، اب وہ وقت ہے کہ آخری نبی آنے والا ہے، جاؤ تلاش کرو۔ 3 نشانیاں ہیں، وہاں آئیں گے جہاں کھجوریں ہوں گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، تیسری نشانی ہے وہ تحفہ کھائیں گی، قبول کریں گے، کھائیں گی۔ یہ 3 نشانیاں، جاؤ جس علاقے میں کھجوریں ہیں چلے جاؤ تلاش کرو۔ باقی عیسائیوں میں اب مجھے نہیں کوئی دم خم نظر آتا، یہ اپنی اصلیت پہ قائم نہیں ہے۔ چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ مال بھی تھا، نکلے، رستے میں کسی نے بیچ دیا، غلام بن کے مدینہ منورہ میں بنا کے بیچ دیا گیا۔ یہ وہ دور تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ میں تشریف لے آئے، جس کی تلاش کے لیے اتنا دیکھیں نا کتنی تگ و دو ہے۔ ہم تو سارا کچھ قرآن میں موجود ہے، دھیان سے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن کریم زندگیاں گزر جاتی ہیں، عقیدہ تو ہم نے قرآن کریم سے لینا ہے نا، یا سنت رسول کریم سے، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ مولویوں نے پابندیاں لگا دی ہوئی ہیں، نہیں جی قرآن پڑھ کے کہیں عمران ہو جانا۔ اور بھائی دعا کرو کہ اللہ مجھے اس کے ذریعے ہدایت دے، پھر پڑھو دعا کرتے ہوئے۔ اگر قرآن سے گمراہ ہو سکتا ہے تو دوسروں سے تو بالاولیٰ گمراہ ہوگا۔ باقیوں کے بارے میں گارنٹی تو نہیں ہے کہ ان سے گمراہی نہیں آئے گی۔ تو قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے عقیدہ انسان بنائے تو بڑی بہتری آتی ہے۔ چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختصر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھجوریں دی، یہ صدقہ کی ہیں، آپ نے صحابہ کو کھلا دی، خود نہ کھائیں، پھر تحفہ دیا کہ یہ کھجوریں ہیں، تحفہ تن ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، وہ آپ نے کھا لی۔ پھر ختم نبوت کی وہ جو مہر تھی، ایک اجتماع میں تھے، ایڑیاں اٹھا کے دیکھ رہے تھے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا سائڈ پہ کر دیا، تو سلمان فارسی نے اس مہر نبوت کو دیکھا، جس کا حضرت حسان ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے کندھوں کے درمیان مہر ہے جو چمکتی ہے، جو گواہ ہے کہ محمد کریم واقعی اللہ کے سچے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔